سب دوستوں کو عابد حسین کی طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید سب دوستوں کو انفو عابد چینل میں۔ دوستو، ہزاروں سال پہلے پیریا مراد کے جنوبی علاقے میں ایک شہر تھا۔ یہ شہر صدوم کہلاتا تھا اور یہاں کے باشندے صدومی کہلاتے تھے۔ یہ انتہائی درجے کے بدکار، بے ایمان اور بڑے ہی ظالم لوگ تھے۔ وہ ہر کمزور پر ظلم کرتے اور نوعمر غریب اور مسافر لوگوں کو اپنے غلام بنا لیتے، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو اپنا رسول چنا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط انہیں سیدھا راستہ سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ لوگ آپس میں کہتے کہ کیوں نہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو اس شہر سے نکال دیا جائے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ جب وہ لوگ ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے حضرت لوط کے پاس بھیجے۔ یہ فرشتے شام کے وقت نوعمر لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط سمجھے کوئی مہمان مسافر ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں صدوم کے ظالم لوگوں کو ان کے آنے کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ظالم لوگ ان لڑکوں کو زبردستی اپنے غلام بنانے کی کوشش کریں گے۔ ان کی بیوی غدار عورت تھی۔ وہ ان لڑکوں کے بارے میں صدومیوں کو بتا آئی۔ فوراً ہی وہ ظالم لوگ آ گئے اور کہا کہ لڑکے ہمارے حوالے کر دے۔ حضرت لوط نے انکار کیا تو وہ لوگ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت لوط کہنے لگے کاش میرے پاس مقابلے کی طاقت ہوتی۔ ان مہمانوں نے حضرت لوط کو بتایا فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ قوم آپ کی دشمن بن گئی ہے، اس لیے ان پر اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کریں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت لوط کو بتایا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اور راتوں رات اس شہر سے دور چلے جائیں، لیکن آپ کی بیوی نہیں جائے گی۔ حضرت لوط گھر کے لوگوں کو لے کر نکل آئے اور غدار بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ حضرت لوط اور ان کے ساتھی تیزی سے چل پڑے۔ چند گھنٹے بعد وہ جب صدوم سے دور ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے اور صبح ہونے والی تھی، اس وقت ایک خوفناک عذاب صدوم شہر پر نازل ہوا۔ یہ ایسی ڈراؤنی چنگاڑ تھی جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے۔ زلزلے نے سارے شہر کو الٹا دیا، اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ یہ سارا عذاب اتنا اچانک آیا کہ ان نافرمان ظالموں کو بچ کر بھاگنے کی مہلت ہی نہ مل سکی اور وہ مارے گئے، اور ان میں سے حضرت لوط کی غدار بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط اور ان کے ایمان والے ساتھی اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔